السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ زبیر کندی۔ آج میں نے ایک بیل کا کیس ڈیل کیا اور اس کی ایف آئی آر کچھ عجیب سی تھی۔ وہ یہ تھی کہ ایک بندہ جو مدعی مقدمہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں فلاں شخص کے یعنی کہ میرے کلائنٹ کے گھر کے باہر ایک دیوار تھی، اس کے اوپر وہ کچھ اس نے پینٹ کیا اور پینٹ کے بعد اس نے کچھ سلوگنز وہاں لکھے، کسی چائے کا اشتہار اس نے لکھا اور چائے کا ڈبے کی شکل وغیرہ بنائی۔ اتنی دیر میں وہ جو مالک ہے اس دیوار کا، اس گھر کا مالک، وہ آ جاتا ہے اور اس نے آ کر اس کو پہلے ڈانٹا اور لڑائی جھگڑا ہوا اور بعد میں اس نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ تو جو سر پھاڑنے والا ہے اس کو بھی یہ نہیں پتا اور جس کا سر پھاٹ رہا ہے اس کو بھی یہ نہیں پتا کہ جو دیواروں پر لکھنا ہے یہ ایک جرم ہے، اس کا ایک الگ سے قانون موجود ہے، اور نہ ہی پولیس کو پتا ہے کہ یہ بھی ایک جرم تھا، جرم کے اندر ایک جرم چھپا ہوا تھا۔ تو جو ایف آئی آر ہو گئی، سر پھٹ گیا، اور وہ جو جس بندے کے پاس آلریڈی ایک قانونی کارروائی کرنے کا اختیار موجود تھا، اس نے وہ اختیار چھوڑ کے اپنے آپ کو ایک نئی مصیبت میں پھنسا لیا، اور اب وہ اس کے ساتھ صلح کے ترلے بھی لے رہا ہے، جیل جانے سے ڈر بھی رہا ہے، پولیس کے ساتھ بھی اس کے معاملات ہو رہے ہیں، خرچے اخراجات بھی ہو رہے ہیں، وکیلوں کی فیسیں بھی ادا کر رہا ہے، اور ایک مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قانون سے لا علمی۔ قانون سے لا علمی کیوں ہے جی؟ دیواروں پر لکھنے کا جو قانون ہے وہ بڑا واضح موجود ہے، کوئی شخص دیوار پر نہیں لکھ سکتا، کیونکہ 1995 میں 1995 میں دی پنجاب پروہیبیشن آف ایکسپریسنگ میٹر آن والز ایکٹ 1995 ایک ایکٹ پاس ہوا، ایک قانون پاس ہوا۔ اس قانون کے تحت کوئی شخص دیوار کے اوپر نہ کوئی تصاویر بنا سکتا ہے، نہ کوئی میٹر لکھ سکتا ہے، نہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ کر سکتا ہے، نہ کوئی مذہبی سلوگن لکھ سکتا ہے، نہ کوئی میسج لکھ سکتا ہے، نہ کوئی پبلک کو کسی قسم کی کوئی انفارمیشن دے سکتا ہے۔ اس قانون کے تحت منع ہے اور سختی سے منع ہے۔ یہ کوئی عام جرم نہیں ہے، یہ ایک کوگنیزیبل جرم ہے۔ سیکشن 2 میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ نان بیلیبل جرم ہے، اور اس جرم کا سمری ٹرائل ہوتا ہے۔ مجسٹریٹ درجہ اول جو ہے اس جرم کا جو ہے ٹرائل کرتا ہے، اور 2A کے تحت یہ جو ہے ٹرائل ہوتا ہے اس کا، اور اس میں سزا دی جاتی ہے۔ سزا بھی کوئی تھوڑی نہیں ہے، 6 ماہ کم از کم سزا ہے، اور اس کے ساتھ 25,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے آپ کو۔ اور اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جرم جو ہے یہ اس بات پہ نہیں دیا جاتا کہ آپ نے وہاں پر کوئی میٹر کس طرح کا لکھا ہے۔ میٹر چاہے جس طرح کا لکھا ہو، ایویڈنس ہونی چاہیے، اسٹرانگ ایویڈنس موجود ہے تو سزا ہوگی۔ اور اس قانون میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر پہلے سے کوئی اس طرح مٹیریل لکھا ہوا ہے، دیواروں کے اوپر مختلف جگہوں پر کوئی سلوگنز لکھے ہوئے ہیں، تو لوکل کونسل کے اوپر لازم ہے کہ 30 دن کے اندر اندر وہ سب وائٹ واش کرے اور ان کو مٹائے وہاں سے۔ آپ مختلف دیہاتوں میں، شہروں میں، مختلف جگہوں پہ آپ پھرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ دیواروں کے اوپر لوگوں نے فلیکسز بھی لگا دیتے ہیں، اشتہارات بھی لگا دیتے ہیں، چسپاں کر دیتے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے وہ پوسٹر چسپاں کر دیتے ہیں۔ وہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی قانوناً جرم ہے، وہ بھی وال چاکنگ کے جرم میں آتا ہے۔ وال چاکنگ ایک دفعہ پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور اس کو روکنے کے لیے یہ قانون لایا گیا تھا کہ ہر جگہ وال چاکنگ ہو رہی ہے، مذہبی نعرے لکھے جا رہے تھے، اور اس طرح کا مٹیریل لکھا جا رہا تھا دواخانوں کے حوالے سے کہ جی بڑھاپے میں جوانی کا مزہ پائیں۔ اس طرح کے فضول قسم کے جو غیر اخلاقی جو نعرے تھے وہ لکھے جاتے تھے، تو اس طرح کی ادویات کے بارے میں لکھا جاتا تھا۔ تو اس طرح کا اس سے بچاؤ کی خاطر یہ قانون لایا گیا۔ تو اگر میرے کلائنٹ کو پتہ ہوتا کہ یہ قانون موجود ہے اور اس قانون میں 6 ماہ کی سزا ہے، تو وہ پرچہ کرواتا اس پر بھی اور کمپنی والوں پر بھی۔ تو وہ جو لکھنے والا تھا وہ بھی مجرم اور لکھوانے والے مجرم، دونوں کے خلاف پرچہ ہوتا، اس کو اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں ڈیمیجز کی صورت میں۔ وہ اس کمپنی والے منت ترا کرتے کہ آپ ہماری جان چھوڑ دیں، ہمارے سے صلح کر لیں، یہ پیسے لیں۔ لیکن الٹ ہوا، قانون سے لا علمی ایک نئے فساد کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، اور میرا کلائنٹ ایک مصیبت میں پھنس گیا، جہاں پر اس سے لکھنے والوں نے معافیاں مانگنی تھی، اب وہ لکھنے والوں سے خود معافیاں مانگ رہا ہے کیونکہ پرچہ ہو چکا ہے۔ تو اب
صورتحال یہ ہے کہ اب آپ کو خصوصی طور پر قانون سے آگاہی جو ہے آپ کی ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آگاہی کا سفر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، لیکن میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔